والدین گھر میں مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کی ماننی ہے، اساتذہ کرام تعلیمی ادارے میں مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کے حکموں کو ماننا ہے، اور عبادت میں ہمارا مرکز بیت اللہ ہے، اطاعت میں ہمارا مرکز محمد الرسول اللہ ہے، اور احکامات میں ہمارا مرکز ہمارا اللہ ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، احکم الحاکمین ہے، اور ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کو بنانے والا، سجانے والا، پیدا کرنے والا، روزی رساں ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا ہے، صحت اور دینے والا ہے، غمی اور خوشی، سارے قسم کے جو حالات اور معاملات ہوتے ہیں یہ اللہ کے قبضے، کنٹرول اور گرفت میں ہیں، اس سے باہر نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات مرکزیت کی ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے آؤٹ آف کنٹرول نہیں پیدا کیا، وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا، اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کو عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنی معرفت کے لیے بھیجا ہے، اپنے تعارف، اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے کہ یہ میری اطاعت کریں، میری عبادت کریں، اور میرے بھیجے ہوئے نبیوں کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت کہیں دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ اپنے پرچم کے تقدس کو پائمال نہیں ہونے دینا، اس کی عزت اور اس کی حرمت کا لحاظ اور خیال رکھنا، یہ آپ کی شناخت ہے، آپ کی پہچان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم سفر ڈھونڈو، نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ اچھے ہم سفر ڈھونڈو، ایمانداروں کو ڈھونڈو، سچوں کو ڈھونڈو، غلط کار لوگوں کی سوسائٹی، ان کے سسٹم کا حصہ نہ بنو، ایسے لوگوں سے دوستیاں اور رشتہ داریاں، تعلق داریاں قائم نہ کرو جو بے دین ہیں، جو گمراہ ہیں، وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے، تمہیں بھی بے دین کر دیں گے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، تو اچھے دوست بناؤ تاکہ تم بھی اچھے بنو، خود تم اچھے بنو کہ تمہاری اچھائی دوسروں پہ اثر انداز ہو۔ ہم سفر ڈھونڈو، نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے پھسل جاؤ گے۔ تمہیں کسی اور کی ثقافت اور کلچر کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی طرز زندگی اور معیشت کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اسلامی کلچر کو اپناؤ اور اسلام کے علم بردار بن جاؤ، اپنے ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے پھسل جاؤ گے۔ نہ ہو تم کوئی زندہ روایت کے چراغ کہ تم شام کا سورج ہو کر ڈھل جاؤ گے، اور خوابگاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو؟ دھوپ اتنی تو نہیں کہ پگھل جاؤ گے، اور دے رہے ہیں جو تمہیں اپنی رفاقتوں کے فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ یہ تمہیں شیشے میں اتارا جا رہا ہے، تمہیں بہکایا جا رہا ہے، یہ دوستی کے رنگ اور روپ میں یہ دشمنیاں ہو رہی ہیں جس کو سمجھنے سے تم قاصر ہو، تمہاری اتنی استعدادیں اور صلاحیتیں نہیں ہیں کہ تم اتنی جانچ پرکھ کر سکو۔ ہاں، یاری اور دوستی رب کے قرآن سے لگا لو، دین سے لگا لو، اور اچھے لوگوں سے نسبت اور تعلق قائم کر لو، تو انشاءاللہ تمہارے بیڑے پار ہوں گے۔ تو اس میں آخر میں یہ بات بھی ہے کہ جب ہم اپنے مرکز سے دور ہوں گے، ہم ان کے فرامین کو چھوڑ دیں گے، ہم ضابطے اور قوانین سے اپنے آپ کو نابلد سمجھیں، اپنے آپ کو ورا سمجھیں گے، اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھیں گے، تو پھر ہم ٹھوکر کھائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم مرکز سے جڑے رہیں، مرکزیت کو قائم رکھیں، اجتماعیت کی طرف آئیں، اور اچھائی بھلائی خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔